بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرنا۔ اس کے پڑھنے میں، بولنے میں کسی بھی زیر زبر پیش شد مد کی جو بھی غلطی کوتاہی ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف کر دینا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دینا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ماہ رجب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں شروع ہے۔ ماہ رجب میں ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، آپ کے بٹوے سے کبھی بھی پیسے نہیں ختم ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا عمل، آپ کے بٹوے میں پیسے جتنے بھی ہوں گے، ایک تو ان میں برکت ہوگی، دوسری وہ جلدی ختم بھی نہیں ہوں گے۔ یہ آج کل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسہ آتا ہے کہاں، ہزار اگر ہم چھٹا کروا لیتے ہیں تو یقین کریں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا، کہاں خرچ ہو گیا۔ مہنگائی اس قدر ہے، ہر بندے کا مسئلہ آج کل غربت کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہے، دوسرا اس کے ساتھ ہے یہ ہے کہ کاروبار تو ہوتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، پیسے تو آتے ہیں لیکن اس میں بھی برکت نہیں ہے، اور پیسے کیسے ختم ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بہت بڑے مسئلے ہیں، لیکن ماہ رجب کا بابرکت مہینہ ہے، آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ عمل کر کے آپ نے اپنے بٹوے میں وہ رکھ لینا ہے۔ اللہ کے میں جو نام بتاؤں گی وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، اور لکھ کے اپنے پرس میں یا بٹوے میں رکھ لینے ہیں۔ پھر دیکھیے گا آپ کا بٹوا پیسوں سے بڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے صرف بٹوے میں جب رکھ کر دیکھے، پھر دیکھیے گا کیسا تماشا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو رزق میں اور دولت میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے برکت دیں گے۔ آپ کا بٹوا جو پیسوں سے کبھی اب خالی ہو جاتا ہوگا نا خرچ کرنے سے، لیکن بعد میں جب آپ یہ عمل کر لو گے تو کبھی بھی آپ کا بٹوا پیسوں سے خالی نہیں ہوگا، اور جو پیسے ہوں گے اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالیں گے۔ آپ جہاں بھی خرچ کریں گے تو آپ یقین کیجئے گا، دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر غیب سے کیسی امداد کریں گے، اور آپ کا پھر وہ جو پیسے خرچ کیے ہوں گے پھر وہ آپ لوگوں کے بٹوے میں کسی نہ کسی وسیلے سے آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر ہی رازق ہے، بہتر ہی رزق دینے والا ہے، بہتر ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہمارے نیتوں کا حال جانتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اللہ سے مانگا کریں، کبھی کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ایک تو کسی غیر سے مانگیں گے شرمندگی بھی ہوتی ہے، دوسرا واپس کرنے کی بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک اللہ کی ذات واحد ہے، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو مانگنا پسند آتا ہے، اور پھر میرا اللہ خوش ہو کے ہمیں نواز بھی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی ماہ رجب میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کوشش کیجئے کہ استغفار کو پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ماہ رجب کی نفلی عبادتیں جتنی زیادہ کر سکتے ہیں کریں۔ اب یقین کیجئے گا اس رجب میں آگے رمضان آئے گا، سمجھ لیں کہ یہ مہینہ جو ہے ہم لوگ رمضان کی تیاری میں کریں گے، جو بھی عبادتیں کریں گے، نماز قرآن کو پابندی سے پڑھیں، وقت نکالیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آخرت میں بھی کام آئیں گی، قبر میں بھی کام آئیں گی۔ ناظرین کرام، باقی دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز قرآن کا وقت نہیں نکال سکتے، اور ہمارے گھروں میں یہ سب سے بڑی غربت کی وجہ بھی یہی ہے۔ ہم لوگ کسی جانے انجانے میں ایسے کام کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم پر نماز فرض ہے، کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز کو اس کے ٹائم پہ ادا کریں، اور نماز کے بعد آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اب تو چھوٹے چھوٹے دن ہیں، ایک وضو ہو تو 2-3 نمازیں پڑھ لیتا ہے انسان، تو سردیوں کی نمازیں اور دن بھی چھوٹے ہیں، جلدی جلدی سے نماز ادا کر کے آپ لوگ اس فارغ وقت میں جب نماز ادا کر لیں، اس فارغ وقت میں آپ کوئی بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کریں، آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا کریں،
تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کریں، سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یہ وہ نفلی عبادتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار لگائیں گی، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے میں مدد دے گی۔ دیکھیں جب ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو اور اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا میرا اللہ رد نہیں کرے گا۔ بس کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے، باقی عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیتیں دیکھنی ہیں، ہمارے عمل دیکھنے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کریں، کیونکہ جب ہم اللہ سے مانگے تو ہمیں یہ شرمندگی نہ ہو کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں تو کچھ بھیجا نہیں ہے لیکن پھر بھی مانگتے ہیں، لیکن میرا اللہ پھر بھی عطا کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میں عمل بتا دیتی ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اب یہ وہ عمل ہے چھوٹا سا، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، چھوٹا سا ایک کاغذ لے لیں سفید رنگ کا بغیر لینوں کا، مثلا سادہ ایک پیپر ہوتا ہے ایک لینوں والا، لیکن آپ نے لینوں والا نہیں لینا، سادہ کاغذ کا ٹکڑا لینا ہے بغیر لین کا لے کر آپ نے بالکل صاف ہو۔ پھر اس پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھنا ہے، زیر زبر پیش کے ساتھ جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح، سمپل نہیں، سارا پورا جیسے زیر زبر و پیش کے ساتھ ویسے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے دو اللہ تعالیٰ کے نام لکھنے ہیں، یا حلیم یا عظیم، ان کو بھی آپ لوگوں نے زیر زبر پیش کے ساتھ لکھنا ہے، اور پھر اس کاغذ کو لپیٹ لینا ہے، فولڈ کر لینا ہے، چھوٹا سا بنا کے آپ لوگوں نے اپنے پاکٹ میں یا پرس میں ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ کسی کی نظر نہ پڑے، یا یہ سمجھ لیں کہ کسی کا ہاتھ نہ جائے، کوئی نکال نہ سکے، اور وہ آپ کے پرس میں یا بٹوے میں محفوظ رہے۔ ایک چھوٹا سا عمل جب آپ کریں گے، آپ کے بٹوے میں جتنے بھی پیسے ہوں گے، پرس میں آپ کے جتنے بھی پیسے ہوں گے، یقین کیجیے گا ان میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس بٹوے اور پرس میں کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، پھر آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی کرشمات، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی دیکھیے گا کیسے غیب سے اللہ تعالیٰ غیب سے کیسے آپ کے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتے ہیں، اور آپ کا وہ بٹوا یا پرس پیسوں سے انشاءاللہ بھرا رہے گا، کبھی بھی آپ کو پیسے کی تنگی نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو پیسوں کی مشکلات نہیں ہوں گی۔ اور جب کہتے ہیں نا کہ پیسہ ہو تو ہر بندہ چیز خرید سکتا ہے، تو آپ کے گھر میں کبھی بھی ایسے کا پیسے کے حوالے سے کبھی بھی دقت نہیں ہوگی، کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا سا میری بہنیں عمل کر لیں، بھائی عمل کر لیں، آپ لوگ یہ چھوٹا سا عمل کر کے چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لینا ہے، اس پر بسم اللہ لکھنا ہے، بسم اللہ زیر زبر پیش کے ساتھ جس طرح لکھا ہوتا ہے ویسے لکھنا ہے، پھر یا حلیم یا عظیم، یہ دو نام اللہ کے لکھے اور اس کو لپیٹ لیں۔ اس کے لپیٹنے کے بعد آپ نے ایسی جگہ سمجھا جس طرح سے چھوٹا سا تویز بن جاتا ہے نا، ویسے بنا کے آپ لوگوں نے اس کو پرس یا بٹوے میں ایسی جگہ پہ رکھ لینا ہے جہاں پہ وہ محفوظ رہے۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی کرشمات، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کے کیسے غیب سے آپ کے لیے وسیلے بنائیں گے، کیسے کیسے آپ کے ہر وہ کام پورے ہوں گے، اور پیسے جو رکھیں گے اس بٹوے میں پرس میں، اس میں اللہ اتنی برکت ڈالیں گے، اتنی برکت ڈالیں گے کہ آپ خرچ بھی کریں گے لیکن وہ پھر بھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اور ہم لوگ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، شیطان کے سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ تو آپ میری بہنیں اور بھائی یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیسوں میں برکت ہو اور جہاں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر غیب سے ایسا کوئی وسیلہ بنا دیں کہ ان کا پرس اور بٹوا پھر سے بھر جائے، تو ایک یہ چھوٹا سا میرے کہنے پہ عمل کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے بٹوے اور پرس کو بھرا رکھے گا اور غیب سے وسیلے بناتا رہے گا۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، دولت میں بھی برکت ہوگی، اور آپ خرچ بھی کریں گے تو آپ لوگ جائز جگہ پہ جب خرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سے وہ پھر کسی نہ کسی وسیلے سے آپ کے پاس کسی طرح واپس آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل آپ لوگوں کے پیسوں میں بہت زیادہ برکت دے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خرچ بھی کریں، اپنی پسند کی چیزیں بھی خریدیں اور آپ کے پیسوں میں برکت بھی ہو، تو یہ عمل ایک کر لیجیے گا۔ بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں، بہنیں بھی کر سکتی ہیں، جب بیوی اپنے شوہر کے لیے کر کے ان کے بٹوے جب جو چھوٹا ہوتا ہے والٹ اس میں رکھ سکتی ہیں تاکہ میاں کے پیسوں میں بھی برکت ہو، اور عورتیں جو اپنا پرس استعمال کرتی ہیں اس میں یہ عمل کر کے رکھ لیں۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کے کرشمات،
پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کے معجزات کیسے کیسے آپ لوگوں کے انشاءاللہ غیب سے امداد ہوگی، وسیلے بنیں گے اور آپ کے پیسوں کے برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، کوئی بھی ویڈیو ہوتی ہے، کوئی بھی وظیفہ ہوتا ہے، اس کو آپ جتنا اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھ کے کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ جب آپ شیش و پن سے کریں گے، یہ پتہ نہیں میں یہ کروں گی اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر سمجھ لے کہ اس کا فائدہ نہیں ہونا۔ صرف آپ لوگوں نے اللہ کی ذات پہ اور اللہ کی رضا کے لیے جب عمل کرنا ہے تو آپ کو اس میں 100% کامیابی ملے گی۔ آپ شیطان کے شر میں آ جاتے ہیں، جیسے شیطان دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ میں تو یہ کر رہی ہوں، میں اتنے وظیفے کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، فائدہ تو ہوتا نہیں، ایسا مت سوچا کریں۔ جب کوئی آپ عمل کرتے ہو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں ہوگا، آپ کے بچوں کو ہوگا، کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ ہو، تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو آگے شیئر کیجیے گا ان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیسوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، پیسے آتے ہیں کدھر چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ان کے ساتھ تو ضرور شیئر کیجیے گا کہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھنا ہے۔ اور ناظرین اس ویڈیو کو اگر پہلی بار آئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ سب کے لیے ہمیشہ کی طرح بول لوں گی، دعا ضرور کرنی ہے، بالخصوص صحت اور تندرستی کے لیے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں دے، آپ لوگوں کو صحت اور تندرستی والی زندگیاں دے، آپ کو اپنے بچوں کے سروں پر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ ہمیں بھی اللہ صحت اور تندرستی والی زندگی دے، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو خوشیاں دیکھنی اللہ تعالیٰ نصیب کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ دوبارہ ملوں گی آپ سے ایک اور ویڈیو اور وظیفے کے ساتھ بشرط زندگی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔